اگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر کیا پارٹی ٹکٹ جو ہیں وہ کون جاری کرے گا؟ بیرسٹر گور صاحب کریں گے یا پھر عمران خان صاحب کریں گے جو پرانے بحال ہوئے ہیں؟ دیکھیں ریلیف تو انشاءاللہ ملے گا اور ہم ہوپ فل ہیں کہ اگر وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا ہمیں ڈیلے ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ میں امیڈیٹلی آئیں گے انشاءاللہ ہمارا حق میں. اچھا سر یہ بتائیں دھاندلی کے حوالے سے بڑی آوازیں آپ کو تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے بہت بڑا لاس ہوگا لیکن بلے کا نشان ملے گا. کوئی عدالت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ راستے سے ہٹا دو. اگر کوئی عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں تو ہمیں نہیں پتا لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ماشاءاللہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بہت بڑا لاس ہوگا لیکن دیگر جو پی ٹی آئی وکلا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جو مرضی انتخابی نشان مل جائے. دیکھیں اگر آپ آزاد لڑتے ہیں تو نقصان اچھا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. انشاءاللہ عمران خان کا نام ہی کافی ہے, سب کو ووٹ ملیں گے, سب آزاد بھی لڑے تو جیتیں گے. لیکن بات آزادی کی نہیں ہے, ہمارا پاس ہمارا ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے, ہم کیوں حاصل نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا کیا بنے گا. ریزرو سیٹیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, پھر ریزرو سیٹیں تو پہلے نکل سیٹوں میں ہمارا شیئر نہیں ملے گا. لیکن ہم 100% ہوپفل ہیں انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ مارشل لاء میں بھی ایسا نہیں ہوا. شیخ مجیب الرحمان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا غدار ڈکلیئر کیا تھا اس وقت کی حکومت نے, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس طرح تو کیا آپ پاکستان کی ایک میجورٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ پھر آئین اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم آئین پہ بلیو رکھتے ہیں, قانون پہ بلیو رکھتے ہیں, بنیادی حقوق پہ بلیو رکھتے ہیں اور ہم پروسیس آف الیکشن میں جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آؤسٹی کر سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہو گئی تھی سپریم کورٹ سے وہ کب باہر آ رہے ہیں باقی کیسز نبٹ کے, اور شاہ محمود قریشی صاحب آج رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو آج رہا ہو جائیں گے. خان صاحب کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں جس میں ایک 27 تاریخ ہے, ایک 28 تاریخ ہے, القادر کا سرتوشہ خانہ, میں ہوپ فل ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو ڈرامہ رچایا گیا تھا سائفر والے کیس میں جس سزائے موت پہنچا دی تھی, جب سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے آرگومنٹس ہوا, کوئی ایک جواب تھا ان کے پاس, کوئی ایک جواب نہیں تھا ان کے پاس جواب دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے. اچھا سر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین میں عمران خان صاحب انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں. اچھا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ خطوط لکھے کہ آئی جی اسلام آباد کو اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹایا جائے عہدے سے, لیکن ابھی تک اس چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ اتنے اثر انداز ہیں کہ ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی یا پیچھے پس پردہ کوئی اور بات ہے؟ نہیں دیکھیں, پس پردہ کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں کہ یہ مقتدر طبقوں کی اگر آشیرواد نہ ہو, آئی جی پنجاب جس انداز سے بدماشی کر رہا ہے وہاں ہمارے ورکرز کے خلاف اور ہمارے لیڈرز کے خلاف, اور اب پروپوزر سکینڈر کو اٹھایا جا رہا ہے اور پرچے دیے جا رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہمارے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کے خلاف ابھی نئے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں, تو یہ ساری بدماشی ان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. تو آج جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن اگر اتنا کمزور ہے تو اپنی بے بسی آئے سپریم کورٹ میں ظاہر کرے, بتائے جی میرے ساتھ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی یہاں آر او اور ڈی آر او کے متعلق, انہوں نے کہا پچھلے سارے ہم نے تبدیل کر دیے ہیں. تو بھائی تبدیل کر دیے تو یہ آپ اس وقت اسلام آباد کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کر لیتے تو اس وقت یہ چینج ہو جاتے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے, آپ آئین کو تابع چلیں, قانون کے تابع چلیں تو مسائل آپ کے حل ہوں گے, ورنہ تماشا جو آپ نے بنا دیا ہے اس میں مزید ابتری آئے گی, آپ کی ریاست کمزور ہوگی, آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ پورے ملک میں پری پول جو ہے وہ ریگنگ کی جا رہی ہے, آپ کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں, مقدمات درج ہو رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی آپ کے امیدواروں نے جمع کرائی. یہ اس سے آپ پاپولرٹی دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کی. ہم نے عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا, کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شور شرابہ تھا, پروپیگنڈا تھا یہ سارا. نہیں ہمیں چھوڑ دیں, آپ ویڈیوز اٹھا لیں, وکیلوں کو گرفتار کر لیا گیا. سر جھوٹی تصویریں بھی تو آئی ہیں, بلال بھٹ صاحب کی وہ آئی ہوئی ہے. مجھے آپ بتا دیں نا, آپ پرویز الہی کی اگر بیگم صاحبہ, اس کی بہن یا ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ہمارے وکیلوں کے ساتھ ہوا, جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور بار کے ساتھ ہوا, جو ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ رکھا گیا, وہ اچھا ہمیں چھوڑ دیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ پروونشل الیکشن کمشنر کے لیٹرز پڑھ لیں, انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا, وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, وہ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. اس کے باوجود ان کے لیٹرز پڑھ لیں,
وہ تمام الزامات کی ایڈمیشن ہے.